السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے دعا سے ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے مخلوق خدا کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک مجھے جھوٹ اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ لوگوں کو نیکی کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر مجھے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2004 اور 2005 میں بھی میرا اپنا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر میں مختلف ہیلنگ سسٹمز کے ذریعے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، لوگوں کو ٹیچ کیا کرتا تھا، لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، لوگوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہپنوتھراپیز کے سیشنز بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی خدمات بھی سر انجام دے رہا تھا، اور پھر وہاں سے میں رزق حلال بھی کما رہا تھا۔ اپنے اس چلتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کو میں نے بند کیا ایک خاص مقصد کے لیے، اور پھر مزید روحانیت حاصل کرنے کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے میں نے کوششیں شروع کیں، اور بھی زیادہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے پھر میں نے مزید اور کوششیں تیز کیں، اور اس وقت اپنا وہ چلتا ہوا انسٹیٹیوٹ، چھوٹا سا جو میرا سینٹر تھا، جہاں سے میں 2005 میں بھی ہزاروں روپے رزق حلال کما رہا تھا، میں نے اس چلتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کو بند کیا ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس کے بعد رزق حلال کمانے کے لیے میں نے دیگر شعبوں کو اختیار کیا۔ تقریباً 15 سال بعد اب دوبارہ سے میں یوٹیوب پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ آج سے پہلے میرا کوئی چینل نہیں تھا، یہ میرا پہلے ہی چینل ہے جو میں نے تقریباً 5-6 مہینے پہلے تقریباً میں نے یہ بنایا ہے۔ اس چینل کو بنانے کا سب سے اہم ترین مقصد لوگوں کی خدمت ہے۔ ایک بار پھر جب میں آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ اسپریچول ہیلر بن کے آیا ہوں، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بھی میرے بزرگوں کا حکم تھا کہ عاصم بس اب تم جاؤ اور مخلوق خدا کی دوبارہ سے کھل کر خدمت کرنا شروع کرو۔ تو اس حکم کے فوراً بعد ہی میں نے اپنا چینل بنایا۔ مجھے یہ ذریعہ نظر آیا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اور میں نے باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اور بھی گفتگو چلتی رہے گی، اور مزید اور بھی آپ لوگ میرے بارے میں جان پائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں ایک ماں کے بارے میں۔ ایک ماں ہے جس کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، وہ بہت مشکلوں سے اپنے بچے کا ڈاکٹری علاج کروا رہی ہے۔ اچانک سے اسے خیال آیا، لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج بھی کراؤ، یا ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے بھی اپنے بچے کا علاج کراؤ تاکہ تمہارا بچہ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس نے کہا صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ کسی اچھے ہیلر کے پاس گئی اور کہا کہ بیٹا میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچے کا علاج کرو اور ہیلنگ سسٹم کے ذریعے اسے فائدہ پہنچاؤ۔ اس اسپریچول ہیلر نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، میں تمہارے بچے کا علاج کروں گا اور میری فیس یہ ہے۔ اس ماں نے انتہائی دکھ کے ساتھ کہا کہ بیٹا اتنے ہزاروں روپے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے، تم میری مدد کرو۔ اس نے جواب دیا کہ اماں کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ایک کام کریں آپ کہ آپ مجھے 1000 روپے کم دے دیے گا۔ اس نے یہ درخواست کی کہ اگر آپ اپنے الگ سے کوئی قیمتی وقت نہیں دے سکتے تو کوئی بھی ترتیب لگا لیں، لیکن میرے بچے کی ہیلپ کریں۔ لیکن فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کر پائی، اور فیس بھی ایسی جو کہ ہزاروں روپے میں تھی۔ ذرا تصور کریں ایک بھائی کے بارے میں جس کی بہن بہت شدید بیمار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہیلنگ سسٹم سے فائدہ اٹھاؤں، وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے انرجی ہیلنگ سسٹم سینڈ کرے، وہ چاہتا ہے کہ میں انرجی ہیلنگ سسٹم سے فائدہ اٹھاؤں، میں ڈاکٹری علاج بھی کروا رہا ہوں، میں دیگر علاج بھی کروا رہا ہوں۔ پھر وہ رابطہ کرتا ہے کسی ہیلر سے، اور پھر بہت زیادہ فیسیں ہونے کی وجہ سے وہ غریب انسان اپنی بہن کا علاج نہیں کروا پاتا ہیلنگ سسٹم کے ذریعے۔ تصور کریں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کے 4 یا 5 بچے ہیں، اور اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ صرف اپنے گھر کا خرچ چلا پاتا ہے،
اور رزق حلال جو وہ کماتا ہے اس سے بامشکل سے وہ اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہیلنگ سسٹم سے فائدہ اٹھاؤں، وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ترتیب بن جائے مجھ تک یہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے پازیٹیو ہیلنگ پہنچے، تاکہ اگر میرے بچے بیمار ہیں یا میں بیمار ہوں تو میں فائدہ اٹھا پاؤں۔ لیکن اس شخص کے پاس، اس انسان کے پاس جو کہ رزق حلال کما کر بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہا ہے، اس کے پاس ہزاروں روپے نہیں ہیں کہ وہ دے پائے۔ کیا سب کچھ اس دنیا میں پیسہ ہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہیلنگ سسٹم کے ذریعے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں وہ فیس لینا چھوڑ دیں، نہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے بڑی مشقتوں کے بعد یہ علوموں کو حاصل کیا ہے، تو اگر آپ کوئی فیس لے رہے ہیں اور جائز روزگار کما رہے ہیں تو بالکل آپ کما سکتے ہیں، میں بھی کما سکتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کی بھی مدد کر سکیں جو لوگ بہت زیادہ فیسیں نہیں دے پاتے یا جو لوگ بالکل ہی فیس نہیں دے پاتے۔ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کریں، ہم کن طریقوں سے ان لوگوں کے کام آ سکیں۔ جو انسان مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، جو انسان پریشان حال لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو انسان کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے اور اس انسان کی بھی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے دنیاوی دولت دی ہے، اللہ پاک ان تمام لوگوں کی روزگار میں اضافہ فرمائے اور مزید نعمتیں ان لوگوں کو عطا فرمائے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں، وہ تمام لوگ جو اتنی بھاری فیسیں اٹینڈ نہیں کر سکتے، ہماری افورڈ نہیں کر سکتے ہماری، ہمیں ان لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں کے بھی کام آنا ہے۔ ہیلنگ سسٹم کا اصل مقصد تو خدمت خلق ہے۔ جو لوگ فیس دے سکتے ہیں وہ تو فیس دے دیں گے، لیکن جو لوگ فیس نہیں دے سکتے اتنی زیادہ ہزاروں روپے میں، آخر وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت جس وقت پوری دنیا پریشان ہے، اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ مختلف انرجی سسٹمز کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ میں اس موضوعات کی طرف تو نہیں جاؤں گا کہ کون کون سے ہیلنگ سسٹم ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں کس طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ لوگ کس طریقے سے انرجی ہیلنگ سسٹمز کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ہزاروں روپے کی فیسیں نہیں دے سکتے، ہم ان لوگوں کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، ہم ایسی کون سی ترتیب رکھ سکتے ہیں کہ ہم ان پریشان حال لوگوں کے کام آ سکیں۔ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے کرونا کے مریضوں کے لیے اور ان تمام مریضوں کے لیے جو ذہنی، جسمانی، روحانی، اعصابی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور وہ بھاری فیسیں نہیں دے سکتے، ہزاروں روپے کی فیسیں نہیں دے سکتے۔ میں ان کے لیے ڈسٹنٹ ہیلنگ کے حوالے سے فری ہیلنگ سیشنز کا آغاز کر رہا ہوں۔ تاریکیہ ہیلنگ سینٹر کی جانب سے، تاریکیہ ہیلنگ سسٹم کی جانب سے میں عاصم عنایت تاریکی قادری شاذلی، سرٹیفائیڈ ہپنوتھراپسٹ، فاؤنڈر اور ٹرینر تاریکیہ ہیلنگ سسٹم، اسپریچول ہیلر، آج باقاعدہ طور پر اپنے انرجی ہیلنگ سسٹم کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور میرا جو یہ آغاز ہے یہ میرے کسی کورس سے نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے جو اس سسٹم کا آغاز کیا ہے اس طرح سے اعلانیہ طور پر ہیلنگ سسٹمز کے حوالے سے، وہ کسی کورس کا اعلان نہیں کیا کہ آئیں مجھ سے آ کے کورس کر لیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا کی ہے کہ تاریکیہ ہیلنگ سینٹر نے، تاریکیہ ہیلنگ سسٹم نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور خصوصی طور پہ ان لوگوں کی خدمت ہے جو کہ ہمیں فیسیں نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ تعالی میں ان تمام لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ لوگ انرجی ہیلنگ سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی جسمانی مرض میں ہیں، ذہنی مرض میں ہیں، نفسیاتی مرض میں ہیں، کسی بھی مرض میں ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی فری ہیلنگ سسٹمز کا آغاز کر رہا ہوں ڈسٹنٹ ہیلنگ کے طور پر۔ آپ دنیا میں ہوں، آپ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوں، آپ میرے اس سیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اس سیشنز کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات جو میں کہوں گا کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے کرونا پھیل رہا ہے، تو حکومت ہمیں جو کچھ بھی ہدایت دے رہی ہے ہم نے SOPs کو بھی فالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات ہمیں جو بھی ہدایت دے رہے ہیں ہم نے ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہے، اور تمام احتیاطی تدابیریں بھی وہی کرنی ہیں جن کی ہدایت ہمیں حکومت کی طرف سے
یا ڈاکٹر حضرات کی طرف سے مل رہی ہے۔ آپ چاہے اس وقت بیمار ہیں یا صحت مند ہیں یا کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، آپ چاہیں تو میرا یہ فری ہیلنگ سیشن کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس کا طریقہ کار اب سے تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو گزشتہ 1.5-2 مہینے سے مجھے میسیجز کر رہے ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے، اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپے دے کر ہیلنگ سسٹم سیکھا لیکن ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا، ہماری ہیلنگ پاور کام نہیں کر رہی ہے، ہم کیا کریں؟ دوسرا سوال جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مختلف قسم کے ہیلنگ سسٹم سکھائے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے سکھائے جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے کچھ سسٹمز کی فیس ہے۔ وہ تمام لوگ جو لاکھوں روپے کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی حیثیت نہیں ہے، کیا وہ سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے؟ ایسے سوالات میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے نہیں ہیں اس سسٹمز کو سیکھنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انرجی ہیلنگ سسٹم کے ہیلر بنیں، لوگوں کی بھی خدمت کریں اور اپنے مسائل کا حل بھی ہم خود کر سکیں۔ اگر ہماری فیملی میں کسی کے ساتھ ذہنی، جسمانی، روحانی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے لیے بھی ہم اس کی مدد کر سکیں، لیکن ہمارے پاس لاکھوں روپے فیس نہیں ہے دینے کے لیے۔ کیا یہ سسٹم ہمارے لیے نہیں بنے؟ جو آپ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب انتہائی ادب کے ساتھ یہی دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر کسی نے اپنی ہیلنگ سسٹم کی فیس 1 لاکھ روپے رکھی ہے تو اس نے کچھ سوچ کے رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ تجربے کار ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے جو فیس رکھی ہے وہ فیس دے کے ہی آپ سیکھ پائیں گے۔ کسی نے 2 لاکھ رکھی ہے، کسی نے 3 لاکھ رکھی ہے، 4 لاکھ رکھی ہے، کسی نے 4 لاکھ رکھی ہے، تو میرے بھائی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو منع کر سکیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ میرا جو 20 سال کا تجربہ ہے اس تجربے سے میں آپ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اس حوالے سے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں کچھ ایسی ترتیبیں لے کے آؤں گا جو لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہوں گی، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جو لاکھوں روپے کی فیس دے کر سسٹمز کو نہیں سیکھ پاتے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے سیکھیں گے، اور نہ صرف سیکھیں گے بلکہ سیکھ کر اپنے لیے بھی پازیٹیو چینج لائیں گے اپنی زندگی میں، اپنے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ باقی اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں نے مختصر سا جواب دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے انرجی ہیلنگ سسٹم سیکھا ہے، ان کے سسٹمز کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں جو ان کی ہیلپ کر سکا میں ہیلپ کروں گا، اور اس کے بعد جب ان کی ہیلنگ پاور بڑھنے لگے تو وہ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے کام آنے کے لیے جو میں نے فری ہیلنگ سیشن کا آغاز کیا ہے اس وقت، اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور وہ تمام ہیلر حضرات جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ بھی چاہیں تو اس ہیلنگ سیشن میں میرے ساتھ شامل ہو کر ہزاروں لوگوں کی مدد کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم ترین حصے کی طرف، یہ ہیلنگ سیشن میں ہم کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ بھی میرے اس سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرا ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں۔ جو لوگ بھی میرے اس ہیلنگ سیشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، وہ صرف ایک کام کریں گے، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ اپنا نام مجھے لکھیں گے، اپنے نام کے بعد پھر وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام لکھیں گے، کنٹری نیم لکھیں گے، اس کے بعد شہر کا نام لکھیں گے جس شہر میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی ماں کے نام کی ضرورت نہیں، پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ مدر نیم مجھے سینڈ نہیں کریے گا، مجھے مدر نیم کی یا ماں کے نام کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ مت کریے گا، مجھے آپ کے گھر کے ایڈریس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن بغیر میری اجازت کے مجھے سینڈ نہیں کریں گے۔ یعنی مجھے صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک آپ کا نام، دوسرا آپ کے شہر کا نام، تیسرا آپ کے ملک کا نام، اور چوتھی جو ہے وہ آپ کی نیت ہوگی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ٹائمنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس ٹائمنگ کے اندر آپ نے انتہائی پرسکون ہو کر ریلیکس ہو کر بیٹھ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے۔
سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی میں آپ کے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، آپ اس کے لیے ہیلنگ سیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس پیشنٹ کا نام لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں گے۔ اگر آپ خود اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنی ریکویسٹ مجھے بھیج رہے ہیں تو جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب پہ عمل کریں۔ اس کے بعد میرا سب سے پہلا جو سیشن ہوگا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد وہ ہوگا 25 مئی 2021 کو۔ 25 مئی 2021 کو پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارا یہ پہلا سیشن ہوگا۔ اس پہلے سیشن کے بعد پھر ہر جمعے کو اور ہر پیر والے دن صبح 10 سے لے کر 11 کے درمیان فری ہیلنگ سیشنز کا آغاز ہمارا ہوا کرے گا، 10 سے 11 کے درمیان ہر جمعے کو اور ہر پیر کو۔ اس وقت میں جو بھی ٹائمنگ بتا رہا ہوں اور جو بھی دن بتا رہا ہوں یہ ابتدائی طور پہ بتا رہا ہوں۔ آگے جا کر آپ لوگ جس طرح سے بھی کہیں گے، جس طرح سے بھی آپ تمام لوگوں کو آسانی ہوگی، ہم اس طرح سے دن بھی رکھ لیں گے انشاء تعالیٰ، اور ٹائم کی ترتیب بھی ہم اسی طریقے سے رکھ لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی ابتدائی طور پر 25 مئی 2021 سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ صبح 10 سے 11 کے درمیان میں پازیٹیو انرجی سینڈ کروں گا ان تمام لوگوں کو جن کی ریکویسٹ میرے پاس آئی ہوئی ہوگی، اور یہ میرا اسپیشل سیشن ہوگا، اور یہ میرا ڈسٹنٹ ہیلنگ سیشن ہوگا۔ آگے جا کر اگر اس کی کوئی ترتیب چینج ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہیں گے، لینا چاہیں گے، تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے، کوشش کرنی ہے وضو کر لیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ اسم ذات یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے جسم پر پھیل لینا ہے، اور اپنے سینے پر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ آپ سینے پہ رکھ لیں گے۔ آپ چاہیں تو کسی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی صوفے پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو لیٹ کر بھی یہ سیشن کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا میرا یہ سیشن ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوا تو کم از کم آدھے گھنٹے کم از کم اس سیشن کو اٹینڈ کریں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دعا کریں گے، صحت یابی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ ہمارا یہ سیشن کامیاب جائے اور ہمیں بھرپور طریقے سے فوائد حاصل ہوں۔ یہ سیشن تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے آپ کے گھر میں کوئی کرونا کا مریض ہے، چاہے کسی کو کرونا ہوا ہے، یا پھر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، دماغی مریض ہے، ذہنی ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہے، وہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے، پرسکون ہونا چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، معاشی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، یا ریلیشن شپس کی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ کچھ اور پرابلم ہے، گھریلو مسائل ہیں، کوئی سا بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ صرف نیت کریں گے اور میرے سیشن کو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس وقت جو میں ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ڈسٹنٹ ہیلنگ سیشنز جو میرے ہوتے ہیں تو میں اپنے تجربے کے مطابق جو ہے مختلف طریقوں سے سیشنز کرواتا ہوں۔ اس وقت جو میں نے ترتیب بتائی ہے انتہائی آسان بتائی ہے تاکہ ابتدائی طور پہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈسٹنٹ ہیلنگ سیشنز کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ طریقے بھی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس طریقے سے بھی ہم سیشنز کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس موجودہ وبا میں ڈاکٹرز ہمیں جو ہدایت دے رہے ہیں، ہم نے ڈاکٹرز کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، تمام تر احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، ہماری حکومت ہمیں جو بھی ہدایت دے رہی ہے ہم نے تمام ہدایات پر عمل کرنا ہے، SOPs جتنی بھی ہے ان SOPs پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور تمام لوگوں کی دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ہم اپنے سیشنز میں جو تبدیلیاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر، تو اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی میں ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا میسج کی صورت میں جواب دے دوں یا ویڈیو کی صورت میں ان تمام سوالات کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔
آج کی اس نشست میں، آج کی اس ویڈیو میں میرے بولنے میں، کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس نشست میں، آج کی اس ویڈیو میں اگر میرے کہنے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا میری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا، تو پھر بھی اس کے لیے بھی میں، اگر کچھ ایسا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی فیملی کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔